بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے جب ملزمان کو کٹہرے میں لانے کی بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں۔ جب ہم ان کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کی بات کرتے ہیں تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ انہیں نہیں پکڑ رہے تو کام نہیں چلے گا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ان کے علاوہ بھی کوئی بڑا سہولت کار موجود ہے؟ تو وہ بڑا سہولت کار کون ہے؟ اور ویسے تو عمران خان صاحب کی محبت میں سپریم کورٹ وارے نیارے جاری ہوتی ہے۔ مطلب ان کی درخواست آ جائے تو صبح درخواست آتی ہے، 2 گھنٹے بعد بینچ بنتا ہے، بینچ بن کے ٹوٹ جاتا ہے، پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں، پھر اس میں اور کم ہو جاتے ہیں، پھر اور لوگ آ جاتے ہیں، کارروائی نہیں رکتی۔ کیس کوئٹہ کا ہو، منڈی بہاودین کا ہو، پتوکی کا ہو، سپریم کورٹ میں آتا ہے اور یوں ٹھک کر کے اس پہ کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن جہاں نہیں ہونی ہوتی، جہاں لوگوں کو نہیں روکا جاتا، جہاں خرابیاں ہونے دی جاتی ہیں، وہ کیا ایشوز ہیں؟ کل کا ایک واقعے سے یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آئیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کل اون چودھری نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے، اس پر پابندی لگانے کے لیے، اور اس میں انہوں نے بیس بنایا ہے کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اچھا، اور اس درخواست کو انہوں نے بیس بنایا ہے 24 مارچ 2023 یعنی 9 مئی کے واقعے سے ٹھیک 1.5 ماہ پہلے کا ایک خط جو خواجہ آصف صاحب نے، جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، وفاقی وزیر دفاع ہیں، انہوں نے لکھا تھا خط چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان ظاہر ہے ویلے نہیں ہوتے، وہ ان کے پاس بہت کام ہے۔ 54,000 کوئی 54,000 کے قریب مقدمات ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ اور بات ہے، لیکن 54,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اچھا، یہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز بڑے مزے سے سنے جا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب عید سے پہلے آخری 2 ورکنگ ڈے جب تھے تو اس کے وہ جو روسٹر جاری ہوا یا کاز لسٹ آئی، تفصیلات کے عدالت میں کیا کارروائی ہوگی، تو صرف بس عمران خان صاحب والے کیسز تھے اور کچھ نہیں سننے کی ضرورت۔ بھائی 54,000 کیسز ہے نا پینڈنگ پڑے، کیا ہو گیا؟ لوگ مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ تو مر جائیں، پھر کیا ہو گیا؟ پہلے بھی تو اتنے سارے کیسز ہیں جس میں لوگ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد سن لیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ نہیں ہوگا، ان کی اگلی جنریشن ہوگی، وہ نہیں ہوگی، ان کی اگلی جنریشن ہوگی۔ یہ والے چیف جسٹس صاحب نہیں ہوں گے تو اگلے آ جائیں گے، پھر اس سے اگلے آ جائیں گے، اس سے پہلے والے بھی تو اسی طرح چلتے رہے نا۔ کوئی ڈیم بنانے کے چکروں میں پڑا ہوا تھا اور اس میں چندے جمع کر کے کر رہا تھا، کوئی اپنی ایکسٹینشن کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہیں۔ ویسے تو یہاں بھی اب ایکسٹینشن والی سٹوریاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ایکسٹینشن کی سٹوری بھی تھی، تو یہ ساری چیزیں چل ہی رہی تھیں۔ اور حالات یہ ہوتے ہیں، ایک تو میں جیسے عید سے پہلے کا بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا وہ کوئٹہ والے مرڈر کا کیس ہے، عدالت میں آتا ہے، فوراً ٹھک کر کے بینچ بنتا ہے کہ جی کارروائی شروع کریں، سنیں کیا ہونا ہے۔ اچھا، ہونا جو بھی ہے اگلی چیز ہے، مطلب ایک بینچ بنتا ہے، 9 بندوں کا ہے، ججز کا ہے، وہ اس میں ایک جج اس سے معذرت کر لیتا ہے سننے سے، 8 والا بن کے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کارروائی، ایک اور مائنس ہوتا ہے، پھر کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ کارروائی یہ نہیں رکنی چاہیے، عدالتی کارروائی۔ ہاں، جو عام لوگوں کے کیسز ہیں اس کی خیر ہے، عام لوگ دیکھیں نا، عمران خان صاحب ہیں بھی تو اہم آدمی نا، بڑی وہ ہے، خاص آدمی ہے وہ، یہ وہی ہیں گڈ ٹو سی یو، گڈ لک، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ یہ کم بخت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے اس بیچارے کو بچانے کے لیے، ساسو ماں اور وہ ساری چیزیں۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں اس طرح سے وہاں پہ کارروائیاں چل رہی ہیں۔ لیکن میں ریفرنس دے رہا ہوں اس خط کا جو اون چودھری نے بھی جس کو بیس بنایا ہے، 24 مارچ کا جو میں بتا رہا ہوں، 24 مارچ کا خط تھا جو خواجہ آصف صاحب نے لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کے نام، اور بڑا ہی سمپل سا، اتنا کلیئر کٹ خط تھا، اگر اس پر ایکشن لیا جاتا تھوڑا سا تو شاید یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ تو میں آپ سمجھ لیں میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ سہولت کاری کیسے ہوتی ہے۔ 9 مئی کے واقعے سے پہلے، اس سے 1.5 ماہ پہلے، ٹھیک 1.5 ماہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا جاتا ہے جس میں خواجہ آصف صاحب درخواست کرتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، یہ خط آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، دا منسٹری آف ڈیفینس ہیز، اچھا اس میں کر لیا انہوں نے کہ مجھے ان کے سیریس ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں سینئر ملٹری آفیشلز کے خلاف، آرم فورسز کے، مسلح افواج کے سینئر لوگوں کے خلاف، اور اس میں جو یہ الزامات ہیں یہ بھی براہ راست کسی آفیشیل چینل سے نہیں لگائے جا رہے ہیں بلکہ میڈیا کے ذریعے لگائے جا رہے ہیں۔ اور اس میں
عمران خان نیازی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ ان الزامات کے ذریعے کیا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ پرووک کر رہے ہیں ایلیمنٹ آف ہیٹریڈ اور ڈس رسپیکٹ لوگوں کے درمیان آرمی کے خلاف. اور یہ ساری جو دھمکی آمیز لینگویج ہے, ان کی دھمکیاں ہیں, یہ ساری چیزیں انیکسچر 1 میں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, یعنی اس کی تفصیل بھی بنا کر ساتھ لگا دی گئی ہے. اچھا جی, اور منسٹری نے ان سے, وہ منسٹری کے کہنے پر اس سینسٹیو میٹر کو ان کے کائنڈ نوٹس میں لے کر آ رہے ہیں تاکہ بینگ دا ہیڈ آف جوڈیشل آرگن آف دا اسٹیٹ, ظاہر چیف جسٹس کو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, دا انسٹنٹ میٹر ریکوائرز یور کائنڈ کنسیڈریشن. سیدھی سی بات کہ سر کوئی توجہ دے دیں, تھوڑی سی توجہ دے دیں. اچھا 1.5 ماہ پہلے اگر ان چیزوں پہ کہ وہ جو نفرت پھیلا رہے تھے, وہ جو بار بار ہو رہی تھی کہ ہم نے جانا کہاں ہے, جو بعد میں پلاننگ سامنے آئی ہے, آڈیوز ویڈیوز آ گئی ہیں کہ کہاں جانا ہے, جہاں آپ کو بتایا گیا تھا وہاں پہنچنا ہے. اب جو سب لوگ بتا رہے ہیں انکلوڈنگ پرویز خٹک صاحب نے بتا دیا کہ یہ 9 مئی کی ساری پلاننگ جو ہے یہ پہلے سے ہوئی تھی اور اسی کے مطابق عمران خان صاحب لے کر چلے ہیں, مطلب ان کی انسٹرکشن کے مطابق خود تو وہ اندر چلے گئے. اچھا یہ صرف 24 مارچ کا خط نہیں ہے, 25 مئی 2022 اور 1 سال پیچھے چلے جائیں آپ. عمران خان صاحب نے نکلنا تھا اسلام آباد یہی شرپسندی پھیلانے کے لیے. اچھا پولیس والے بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, کہاں سے جانا ہے, کیسے بچنا ہے, کیا کرنا ہے, آگ لگا دی, وہ اس کے لیے الگ تو جہاد. عدالت بتا رہی تھی کہ یہ آگ لگانا کتنا مفید ہوتا ہے ماحولیات کے لیے نا, اس طرح کی باتیں بتائی جا رہی تھی ہمیں. تو جب وہ انہوں نے عدالت کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر, ان کو پاؤں تلے رونتے ہوئے, اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جلوس نکالا. ویسے تو انہوں نے عدالت کا ہی جلوس نکالا تھا, وہ وہاں پہنچے تو عدالت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان تک ہمارا پیغام نہ پہنچا ہو, ان تک ہمارا فیصلہ ہی نہ پہنچا ہو. اچھا وہ اپنے فیصلے کو بھی کوئی پیغام محبت سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے چٹھی لکھ کے لے کے جانی تھی, جو کسی نے ایک لکھ کے دینی ہوتی ہے نا, وہ فلم اور ڈراموں میں جو کوٹ ہوتا ہے کہ صاحب چٹھی لکھتے ہیں اور کسی کے ہاتھ محبوب تک پہنچا دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کا سین تھا کہ شاید وہ پہنچا ہی نہ ہو ابھی تک, اس لیے انہیں پتہ ہی نہ چلا. عمران خان صاحب بیچارے معصوم سے, انوسینٹ سے, ہائے انہیں تو پہنچا ہی نہیں ہوگا, انہوں نے پتہ نہیں روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں کھائی ہوگی. یہ ایٹیچیوڈ رہا ہے ہمارا. تو پھر اس کے بعد ہم نے یہی کچھ بھگتنا تھا, یہی کچھ ہمارے ساتھ ہونا تھا نا. اچھا ہونے کو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کی درخواست آ جائے یا ان کے کسی چاہنے والے کی آ جائے, مثلا تازہ ترین وہ یوٹیوبرز کی درخواست گئی ایک, جس میں عابد اندلیب بھی تھے اور صدیق جان صاحب تھے اور ایک عمران خان صاحب, ہمارے عمران شفقت صاحب کے بھی دوست تھے. تو وہ یہ سب کا ایک لیٹر گیا, ایک درخواست گئی چیف جسٹس صاحب کو, اور چیف جسٹس صاحب نے ٹھک کر کے انہیں بلایا اور ان سے خفیہ میٹنگ فرما دی. اچھا اس میں بھی صدیق جان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا, میں نے پرسوں آپ کو دکھایا تھا کل, کہ جی وہ تو اس میں 70% جھوٹ تھا. تو اچھا انہوں نے 70% جھوٹ کہہ دیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں, اے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, یہ خفیہ ملاقات تھی, جو جسٹس صاحب خود اناؤنس نہیں کر رہے, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, یہ تو ثابت ہو گیا. دوسرا 30% تو وہ مان رہے ہیں نا, چلے باقی پھر باقی مان جائیں گے. تو وہی ہوا, عابد اندلیب صاحب آئے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں انٹرویو دینے, اور جاوید چودھری صاحب نے ان سے جو سوالات کیے اور جس طرح سے وہاں ڈسکشن ہوئی ہے, اس سے ثابت ہو گیا کہ تقریباً 90% باتیں تو انہوں نے ثابت کر دی کہ ٹھیک ہے. تو چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ اپنی آفیشیل حیثیت میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے یوٹیوبرز سے مل کر فوج کے خلاف بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فوج کو اندازہ ہی نہیں ہے کس سے واسطہ پڑ گیا ہے, وہ ناکام ہو گئے ہیں اس مرتبہ. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہوتا. چیف جسٹس کا کام لوگوں سے ملنا اور اس طرح کے ریمارکس دینا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ایبسولوٹ پاور ہے, چیف جسٹس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں, کوئی کیا ان کا بگاڑ سکتا ہے, یوں کہہ لیں چلے, وہ جو چاہیں کریں گے. اور صرف ان کی وجہ سے, صرف چیف جسٹس کے اس رویے کی وجہ سے یہ سارے کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف جو ایکشن ہے, جتنے بھی کیسز پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ حکومت ڈرتی ہے کہ جتنا مرضی سالڈ کیس لے جائیں گے, جتنا مرضی پکا کیس لے جائیں گے ود ایویڈنس, چیف جسٹس صاحب نے اڑا دینا, ان کا نہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, ویسے یہ تو چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں, یہ بیٹھے بھی ہوتے تو 4-6 مہینے بعد ان کا تو ہاں وہ لگتا ہے وہ پہلے والا فیصلہ غلط ہو گیا تھا تو اب یہ نیا کر لیتے ہیں. جیسے پنجاب میں اور وہ سارا ہوا نا, پنجاب اسمبلی والے معاملے میں وہ ڈالنا اور نہیں ڈالنا,
تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آج جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے فیصلے غلط کر دیے، تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس نے فیصلے غلط کیے ہیں. کوئی ان سے اس بات پر ان کی پوچھ گچھ ہو ہی نہیں سکتی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. ابھی نواز شریف صاحب کی کل وہ فیصلہ سنا دیا انہوں نے، ڈیسیژن تو پہلے کر دیا تھا، فیصلہ محفوظ تھا، تفصیلی فیصلہ کل سنایا گیا ان کی بریت کا کہ ان کے خلاف کیسز غلط تھے جو ایک عدالت سے آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ حکومت کو تو کارروائی یہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ غلط فیصلہ کیا اور جن لوگوں نے یہ غلط فیصلہ کروایا ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں کہ کیوں یہ غلط فیصلے کروا رہے تھے. اور یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کلیئر کٹ یہ خط جو ہے 24 مارچ والا جو خط ہے کہ بھائی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، ان کی فیملیز کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، آپ اس کو روکیں، ہم کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. لیکن وہ اس خط پر آج تک اس کو سننے کی زحمت نہیں کرنی. وہ جو 54,000 کیسز کا ڈھیر لگا ہوگا کہیں اس میں جا کر پھینک دیا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے. یہی عمران خان صاحب کے حق میں آ جائے، چاہے یوٹیوبرز بھیج دیں، چاہے عمران خان صاحب کچھ خود بھیج دیں، چاہے ان کے وکیل بھیج دیں. اچھا جو وکیل نہ بھی ہو ان کے، وہ بھی ان کی فیور میں آ کے بولنا شروع کریں، اس کو بھی 2 گھنٹے سن لیں گے. حکومتی وکیل کو نہیں سنا جائے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ کیا کہنا ہے. تو جب اس قسم کا رویہ چل رہا ہوگا عدالتوں میں تو کاہے کا انصاف، اور ہم کہاں آگے بڑھ سکیں گے؟ تو پھر اگر حکومت نے انتظار کرنا ہے 16 ستمبر تک کا، تو پھر مجھے لگتا ہے پھر الیکشن بھی نہیں ہوں گے نومبر میں، کیونکہ پھر ساری چیزیں ہی پینڈنگ ہوتی جائیں گی. پھر 16 ستمبر کے بعد ہی اس ملک کا کچھ فیصلہ ہو سکے گا. مطلب کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک کا انصاف کرنے والا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی بے انصافی سے ڈر کر ہم حکومت جو ہے وہ کیسز عدالت میں لانے سے ڈرتی ہے کہ وہ کیس لائیں گے اور وہ اڑا دیا جائے گا بغیر اس کے میرٹس کو دیکھے ہوئے. ہاں میرٹس پہ بہت سارے کیس اڑ سکتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتا ہے. اچھا لیکن ہمارے ہاں شخصیات کو دیکھ کر جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں. اپنی ذاتی محبتیں، دوستیاں، لائکنگ، ڈس لائکنگ، فین فالوئنگ، ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو اس طرح سے تو پھر ملک نہیں چلتے. تو ہم چل بھی کہاں رہے ہیں ویسے بائی دا وے؟ جس طرح سے ہم رو دھو کر گھسٹ کر چل رہے ہیں، جو ہماری اکانومی کا حال ہے، تازہ ترین جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑی سی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. مثلا آج جو نمبرز تھے وہ یہ تھے کہ تقریباً 10.25 ارب کے ریزروز ہیں اس وقت ہمارے ڈالرز کے، 10.25 ارب ڈالر کے، جس میں اسٹیٹ بینک کے اور پرائیویٹ بینکس کے شامل کر کے دونوں ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں ہم نے 5.2 بلین کا تقریباً لون کم ہوا ہے ہمارا ٹوٹل لونز میں. اچھا وہ ایبسولوٹ نمبرز میں تو شاید بڑھتا جائے روپیز میں، چونکہ جب ڈالرز میں ہوتا ہے تو ہمارا ٹوٹل والیوم بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر 5.2 بلین ڈالر اس کا مطلب پے بیک ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم تقریباً 10 ارب ڈالر پر پہنچ گئے ہیں، 10.25 ارب ڈالر پر، تو اگلے کچھ عرصے میں ہمیں امید ہے کہ یہ IMF سے پیسے آ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے دوست ممالک سے یا جو ہمارے کچھ ڈونیشنز پلیجز تھے اس حوالے سے جو چیزیں پینڈنگ تھیں وہ بھی ساتھ ساتھ مل کر ہمارا کچھ اچھے نمبرز بن جائیں. اور یہ جو 9 منتھس کا ہمیں ایک ریلیف ملا ہے اس سے IMF سے، یہ سارا ہمیں ایک ایسی پوزیشن میں لے آئے اور ہماری کوئی بزنس ایکٹیویٹی ایسی شروع ہو جائے جو وہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے نئی، اس کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کل وزیر اعظم کی صدارت میں. ظاہر ہے اس میں ٹاپ آرمی آفیشلز بھی موجود تھے. یہ ساری چیزیں کر کے ممکن ہے ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑیں جو ہمیں خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہو. میرا تو اتنا سا مسئلہ ہے ایز اے پاکستانی، ایک عام آدمی کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پرسکون، پرامن اور خوشحال پاکستان ہمارا مستقبل ہو. تو دعا کرتے ہیں کہ سیاسی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے، ایک مرتبہ ایک جیت جائے گا، دوسری مرتبہ دوسرا جیت جائے گا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تمام حکومتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو، تمام سرکاری عہدیداران کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال سر انجام دیں جس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے، حتمی نتیجہ جو ہے وہ عوام کی بھلائی کی صورت میں سامنے آئے. شکریہ.